اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اگر انسان راہ سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں خلوص اپنائے، خلوص کو اختیار کرے۔ اگر انسان کے عمل میں خلوص نہیں ہے تو پھر وہ عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، جس کے لیے مولا متقیان امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آفت العبادت الریا، کہ عبادت کی آفت یہ ہے کہ انسان ریاکاری کو انجام دے۔ یعنی اپنی عبادت میں، اپنے کام میں اگر انسان ریاکاری کر رہا ہے تو وہ انسان کا عمل برباد ہے، لیکن اگر انسان اپنے عمل میں خلوص اپنا لے گا تو یقیناً وہ انسان راہ سعادت کو اپنا سکتا ہے، اور جس کے لیے شیطان نے بھی کہا کہ میں تیرے تمام بندوں کو جو ہوں گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ شیطان کے چنگال میں نہ آئے، شیطان سے بچے، تو عمل میں خلوص اپنائے۔ اور یہ درس ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے خلوص نیت کے ذریعے، خلوص نیت کے ساتھ جو ہے چند روٹیاں گئیں، لیکن اس میں خلوص اتنا تھا کہ پروردگار عالم نے سورہ دہر کو نازل کر دیا۔ خلوص ایسا ہے کہ ایک بار مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو آئیے عزیزان گرامی، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے عمل میں خلوص اپنائیں۔ اس لیے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں یہ ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، کہ یہ عمل ہم انجام دے رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم عمل اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل للہ ہونا چاہیے، نہ للعباد ہونا چاہیے، نہ بندوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے تو یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خلوص اپنائیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں عمل میں خلوص اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك۔